بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرے دوستو، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دنیا کے اندر کیوں بھیجا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے دوستو، ہم لوگ آخری نبی کی آخری امت ہیں، اور اب نبوت کا دروازہ بند ہے۔ جو کام لے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس روئی زمین کے اوپر تشریف لائے تھے، اب وہ کام امت محمدیہ کو کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ انسان اس روئی زمین کے اوپر جب تک ہے، ایک نہ ایک دن اسے قبر کے اندر اترنا ہے، یعنی موت یقینی ہے، اسے مرنا ہی مرنا ہے۔ 60 سال میں مرے، 100 سال میں مرے، 150 سال میں مرے، لیکن ایک نہ ایک دن موت آنا ہے، اور قبر کے اندر ہم کو اترنا ہی ہے، قبر کے اندر سونا ہی ہے۔ لیکن جب قبر کے اندر ہم اتریں گے اور لوگ دفن کر کے واپس ہو جائیں گے، اور فرشتہ وہاں پہ حاضر ہوں گے اور پوچھیں گے ماذا دینک، اب بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ کیا جواب دیں گے وہاں پہ ہم؟ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں نہ تو میری زندگی میں دین ہے، نہ تو میرے کاروبار میں دین ہے، نہ تو میرے کھانے پینے میں دین ہے، نہ تو اٹھنے بیٹھنے میں دین ہے، یعنی زندگی کے کسی شعبے کے اندر دین ہے ہی نہیں۔ تو ماذا دینوں کا جب فرشتہ پوچھیں گے تم اپنا دین بتاؤ، تمہارا دین کیا ہے، کیا جواب دیں گے وہاں پہ؟ ایک آدمی کو آپ بازار بھیجتے ہیں کسی کام سے، جب وہ واپس آتا ہے تو ان سے آپ یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ تم ناشتہ کیے یا نہیں کیے، تم کھانا کھائے یا نہیں کھائے، تم کیا کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے، بلکہ جس کام کے لیے آپ اسے بازار بھیجے تھے اس کام کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تم یہ بتاؤ جس کام کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا وہ کام کیے یا نہیں کیے۔ قبر کے اندر بھی پوچھیں گے ماذا دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آخری نبی کے آخری امت بنایا تھا، اور تمہارا نبی پورے عالم کا نبی تھا، اور یہ امت بھی پورے عالم کے لیے ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، ہمیں یہ چاہیے کہ دین اپنی زندگی کے اندر لائیں، دین اپنے کاروبار کے اندر لائیں، دین ہر جگہ پہ ہر موڑ کے اوپر دین کو لانے کی کوشش کریں۔ لیکن دین آئے گا کیسے؟ تجارت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ تاکہ مال آئے۔ تجارت ہم کرتے ہیں کس لیے؟ اس لیے کہ مال آ جائے۔ اور جب ہم محنت کریں گے دین کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے ہدایت کے فیصلے کریں گے، گناہوں سے ہم کو بچا دیں گے۔ میرے دوستو، قرآن نے کہا ہے قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں، اپنے ایمان والے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بچا لو۔ صرف یہی نہیں کہ اپنے آپ کو بچا لو، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ آج نہ تو مجھے اپنی فکر ہے اور نہ تو اپنے اہل و عیال کو فکر ہے۔ اگر فکر ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے بھوکے نہ مریں، بچوں کے کیریئر بن جائے، بچوں کی لائف بن جائے، اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، جبکہ ہماری پوری طاقت، پوری صلاحیت، پوری دولت، ہر ایک چیز اس دین کے لیے ہے، اور باقی ضروریات، باقی حاجت کے لیے دوسرے نمبر پہ۔ پہلے دین،
اپنی ساری صلاحیتوں کو آپ دین کے اوپر خرچ کریں. مال ہے دین کے اوپر خرچ کریں, جان ہے دین کے اوپر خرچ کریں. اور جیسے کہ اللہ نے فرمایا قو انفسکم, تم اپنے آپ کو بچا لو جہنم سے. یہ اسی دنیا کے اندر ہو سکتا ہے میرے دوستو. اس وجہ سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جس ماحول کے اندر رہتے ہیں اس ماحول میں دین آ جائے. جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے کے اندر دین آ جائے. جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس ملک کے اندر دین آ جائے, بلکہ دین کی بات پوری دنیا میں ہونے لگے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ خود ہم جہنم سے بچائیں, اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں, اپنے دوست احباب کو بھی بچائیں, اور اپنے معاشرے اور سماج کو بچائیں, بلکہ پوری دنیا کو بچانے کی کوشش کریں کہ وہ جہنم سے بچ جائیں. آج کوئی فکر نہیں کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر باپ بیٹوں کے لائف بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور دین کی فکر نہیں ہے, جبکہ یہ معلوم ہے کہ قبر کے اندر اترتے ہی فرشتے پوچھیں گے ماذا دین کو, تم اپنا دین بتاؤ پہلے, باقی حساب کتاب بعد میں, باقی سوال و جواب بعد میں, پہلے تم اپنا دین بتاؤ. میرے دوستو ہم کیا بتائیں گے کہ ہمارا دین ہمارا مکان تھا, ہمارا دین ہمارا بنگلہ تھا, ہمارا دین ہماری یہ گاڑی اور کوٹھی تھی, یہی بتائیں گے آپ؟ جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جائیداد کے چکر میں, اپنے بچوں کے لائف بنانے کے چکر میں باپ کیا کرتے ہیں, پوری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام لکھ دیتے ہیں تاکہ بیٹیوں کو دینا نہ پڑے. باپ بھی ظالم اور اس کا بیٹا بھی ظالم. کیا جواب دے گا باپ قبر کے اندر جب اتریں گے؟ یہی دین ہے میرے دوستو. دین کے اوپر اتنی محنت کریں, اتنی محنت کریں کہ اگر آپ عمومی محنت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت عمومی ہوگی, اور اگر خصوصی محنت کریں گے دین کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت خصوصی ہوگی. جب حضرت یعقوب علیہ السلام اس روئے زمین سے جانے لگے, موت کا وقت ہے, آخری وقت ہے, اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیے اور پوچھنے لگے, سوال کرنے لگے. کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. ما نعبد الہک ما تعبدون من بعدی, کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے کہا تھا قالوا نعبد الہک, کہ ہم اللہ کی, ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس کے اوپر آپ ہیں اور جس کے اوپر ہمارے آباء و اجداد تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد کیسے کماؤ گے, کیسے کھاؤ گے, کیسے رہو گے, یہ نہیں پوچھ رہے ہیں, بلکہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. آج پوری دنیا کی مسلمانوں کو دیکھ لیجئے, کوئی نہیں پوچھتا کہ میرے بعد میرے اولاد کس کی عبادت کریں گے. کہیں وہ دہریہ تو نہیں بن جائیں گے, کہیں وہ کفر کے اندر مبتلا تو نہیں ہو جائیں گے, کہیں وہ ایمان کو چھوڑ تو نہیں دیں گے, کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے آزاد ہو جائے. اس کے کسی کو فکر ہی نہیں ہے. اس وجہ سے میرے دوستو ہم اتنی محنت کریں دین کے اوپر کہ پوری دنیا میں دین کی چرچا ہو, پوری دنیا میں دین کی محنت ہو. جب آپ دین کی فکروں کو لے کر کے آپ گاؤں اور شہر اور دیہات کے اندر چلیں گے تو سب سے پہلے ہدایت کا فیصلہ آپ کو کریں گے اللہ تبارک و تعالی. ہدایت سب سے پہلے آپ کو دیں گے کیونکہ آپ فکروں کو لے کر کے چل رہے ہیں. اور اگر جس کو آپ سنا رہے ہیں دین کی بات, اگر وہ بھی دین کی بات کو مان لیں تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی ہدایت دے دیں گے. تو میرے دوستو تاجر تجارت کرتا ہے مال کے واسطے, اور ہم محنت کریں کہ دین میری زندگی میں آ جائے, میرے گھر میں آ جائے, میرے گھر والوں کے اندر دین آ جائے, میرے خیش و اقارب کے اندر دین آ جائے, اور یہ تمام لوگ جہنم سے بچ جائیں.
इस वजह से मेरे दोस्तों, कब्र के अंदर जब फरिश्ते पूछेंगे माजा दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है, आप उसी वक्त बता सकते हैं जबकि हमारी जिंदगी के अंदर दीन हो। वरना किसी शायर ने कहा है, कदम सोए मरकद नजर सोए दुनिया, किधर जा रहा है किधर देख रहा है। एक पैर कब्र के अंदर है और एक पैर दुनिया के अंदर है, फिर भी कब्र को नहीं देख रहा है, दुनिया को देख रहा है। बस बेटा को बताने की कोशिश कर रहा है, देख बेटा एक बंगला यहां पे है और दूसरा बंगला फला जगह है और बैंक बैलेंस फला जगह है, बस इसी चक्कर में है। ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे बच्चों के अंदर दीन है या नहीं है, क्योंकि हम दीन के ऊपर मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, हम दीन के ऊपर इतनी मेहनत करें कि दीन हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए, मेरे खाने पीने के अंदर भी दीन आ जाए, मेरे उठने बैठने के अंदर भी दीन आ जाए, मेरे चलने फिरने के अंदर भी दीन आ जाए, हर मोड़ के ऊपर दीन आ जाए। बाजार में चलें तो वहां भी दीन हो, घर के अंदर रहें तो वहां भी दीन हो। जब घर के अंदर और घर वालों के अंदर दीन रहेगा, जब अल्लाह तबारक व तआला की फरिश्ते कब्र के अंदर पूछेंगे माजा दीन को, तुम्हारा दीन क्या है, तो आप फटाफट बोलना शुरू कर देंगे कि हमारा दीन क्या है। वरना दोस्त आप बोल नहीं सकेंगे और इतने हथौड़े पड़ेंगे वहां पे कि अल अमान वल हफीज। जब वो कब्र के अंदर अजाब होता है, इंसान, जिन्नात व इंसान के अलावा जितने भी मखलूकात हैं उनकी चीख पुकार को हर एक सुनते हैं। अगर हम चाहते हैं कि कब्र की जिंदगी, बरज़ख की जिंदगी आसान हो, तो दुनिया के अंदर मुझे दीन के ऊपर मेहनत करना पड़ेगा, जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत किया, सहाबे किराम ने मेहनत की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दुनिया के अंदर भी चमकाया और आखिरत के अंदर भी। तो मेरे दोस्तों, हम लोग एक तरतीब बनाएं जिंदगी गुजारने की, कि कितनी मेहनत करेंगे और कितनी दीन के लिए मेहनत करेंगे और कितनी अपनी जरूरियात के लिए मेहनत करेंगे। हर एक को आप टाइम दें, लेकिन दीन पहले। तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर इनामात के दरवाजे खोल देंगे, दुनिया देखती रहेगी कि ये इंसान क्या था और कहां से कहां पहुंच गया। अल्लाह तबारक व तआला उसे पहुंचाएंगे। शर्त यह है कि दीन के ऊपर मेहनत हो, तो अल्लाह आपको हिदायत देंगे और अल्लाह की मदद और नुसरत उतरेगी, दुनिया देखती रह जाएगी। तो मेरे दोस्तों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर के आए हैं, उसके ऊपर हम लोग मेहनत करेंगे। इंशाअल्लाह हम भी मेहनत करेंगे और आप तमाम लोग भी इरादा कीजिए और नियत कीजिए कि हम दीन के ऊपर मेहनत करेंगे और अपनी पूरी सलाहियत को दीन के खातिर इस्तेमाल करेंगे, दीन पहले और दुनिया बाद में। दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमावे। आमीन।